یہ ایک آرگنائزیشن ہے فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل ایمٹی، جس میں اس دیش میں، جیسا کہ آج ہمارے پریزیڈنٹ ناگ موہن داس صاحب نے کہا کہ جب یہاں سے انگریز لوگ چلے گئے ہندوستان سے، اب یہاں کی حکومت کون کرے گا؟ کیا ہم راجا سامراٹ اس طرح کے لوگوں کو بادشاہوں کو بنائیں گے یا کون کرے گا؟ تو فائنلی ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ایک جمہوری نظام ہم یہاں قائم کریں گے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس جمہوریت کے نام پر ایسے ہماری ہندوستانی سیاست میں غنڈہ گردی، پیسوں کی سیاست، دھوکہ اور اتنا کرمنلائزیشن ہوا ہے پالیٹکس کے اندر، اور پالیٹکس میں اصل چیز سے ہٹ کر اصل ایشوز ہیں، روٹی کپڑا مکان ہو سکتا ہے، سوشل ڈیموکریسی ہے، پولیٹیکل ڈیموکریسی ہے، اکنامک ڈیموکریسی ہے، ان ساروں عناوین کو چھوڑ کر آپ بیف کے کھانے پر کہہ لیجئے، یا کسی کے لباس کے بارے میں کہہ لیجئے، یا کسی کی شادی کے بارے میں کہہ لیجئے، یا کس کی ریلیجن اور کیسٹ کے بارے میں کہہ لیجئے، یہ کیا کوئی ایشوز ہیں اس وقت بات کرنے کے لیے؟ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی مین ایشوز ہیں، اور یہاں کی پولیوشن ہے، یہاں کی بھرشٹاچار ہے، یہاں کے کتنے ایشوز ہیں۔ جب نفرت کی پالیٹکس پھیلائی جا رہی ہے، اور پھر ایک ڈیموکریسی کے لیے جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں، مثال کے طور پر الیکشن کمیشن ہے، جوڈیشری ہے، اور پورا یہ پروسیس ہے، یہ پورا ہم بڑی تشویش کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ڈسٹربڈ ہے۔ جس طرح کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس اور اس کے وہ دیے گئے تھے، کانسٹیٹیوشنل باڈیز بنائے گئے تھے، اب وہ خود باڈیز کرپٹڈ ہو گئے ہیں، ایکشن نہیں لے رہے ہیں، کہ ایسے انکوالیفائڈ لوگ الیکشن میں آ رہے ہیں، صرف پیسوں کی بنیاد پر، مزل پاور کی بنیاد پر، زور اور زبردستی کی بنیاد پر، فتنے اور فساد کی بنیاد پر، جنہوں نے کسی کو گولی مارا ہے اور وہ بھی آ کر کھڑ جاتا ہے الیکشن میں۔ تو کانوکٹس کو، کرمنلائزیشن کو کیسے روکیں، ہیٹ سپیچ کو کیسے روکیں، نفرت کی سیاست کو کیسے روکیں، انسانوں کو کاٹ اور توڑنے کی جو سیاست ہے اس کو کیسے روکیں، اس ہندوستان کو ایک بن کر، اس کے فیڈرلزم کو باقی رکھتے ہوئے، اس کے ڈیموکریٹک جمہوری انسٹیٹیوشنز کو باقی ہم کیسے رکھیں، الیکشنز کو پاک کیسا کریں۔ اب اس میں ای وی ایمز آ گئے ہیں، ای وی ایمز کا صحیح استعمال کیسا کیا جائے، وی وی پیٹ مشینز کا کیسا صحیح استعمال ہو، پورا الیکٹرل رولز کا وہ کیسا ہو، یہ سارے چیزیں جو ہماری ڈیموکریسی کو ایک ڈھانچہ بنا چکے ہیں، اس کی جان کو، روح کو نکال چکے ہیں، وی ہیو ٹو گیٹ اٹ بیک۔ چنانچہ آج ہم نے ایک الیکشن مینیفیسٹو فار دی کمنگ الیکشن، ابھی جو چند مہینوں میں کرناٹک میں اسمبلی الیکشن ہونے والا ہے، اس کے لیے ایک مینیفیسٹو بنا کر دیے ہیں کہ یہ جو فضا بنی ہوئی ہے خوف کی اور ڈر کی اور یہ کہ نفرت کی، اس فضا کو بہتر بنایا جائے، ڈویژیو اور سیکٹیرین اور کیسٹ بیسڈ پالیٹکس کو کم کیا جائے، اور جو ریئل ایشوز ہیں، امپلائمنٹ ہے نا، روٹی اور کپڑا ہے، اور ایکویلٹی ہے، انکلوزیونیس ہے، یہ نہیں کہ صرف ایک کیسٹ کے، ایک قسم کے لوگ ہی حکومت میں آ جائیں۔ جمہوریت یہ کہتی ہے کہ سب کا آواز اس کے اندر ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس انکلوزیو اس کو اور کانسٹیٹیوشنل آئیڈیلز کو پکڑتے ہوئے سارے سیکشنز کو اس کا فائدہ ہو۔ ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے تاکہ سب کو ریپریزنٹیشن ملے، خواتین کو ریپریزنٹیشن ملے، مائنورٹیز کو ریپریزنٹیشن ملے، اور ان کی آواز کو بھی اس ڈیموکریٹک، اس جمہوری پروسیس میں انکلوڈ کر لیا جائے، اور خصوصاً جو کرمنل ریکارڈز رکھتے ہیں ان کے بارے میں پولیٹیکل پارٹیز کو یاد دہانی کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ اگر ان کے پارٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں تو ان کو براہ کرم وہ نہ رکھیں، ان کا کرمنل ریکارڈ پہ پیش نظر رکھیں بیفور یو گیو دس تھنگ، اور ٹکٹس، اور ہم جوڈیشری کو بھی، کورٹس کو بھی یہ ان کی ذمہ داری یاد دلاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اس ڈیموکریٹک پروسیس میں آنے نہ دیں، اور یہی ہمارا یہ اس وقت ایف ڈی سی اے کا سٹینڈ ہے۔ اس میں آج
جسٹس ناگموہن داس صاحب جو ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہیں اور ایک بہترین کتاب سمودھانا اودی بول کر لکھ کے پورے کرناٹک میں اس کو پھیلا رہے ہیں تاکہ ہم کانسٹیٹیوشن کو سمجھیں اور ہمارے حقوق کو سمجھیں اور ہمارے سیاست اور جمہوریت کو سمجھنے کے لیے اف یو ڈونٹ ہیو این انفارمڈ الیکٹوریٹ یہ جمہوریت فیل ہو جائے گی. ہمارے ساتھ آج اروند نارائن صاحب تھے, وہ پی یو سی ایل کے پریزیڈنٹ ہیں, بہت بہترین لائر ہیں. ساتھ میں ایک ریٹائرڈ آئی ایس آفیسرز تھے جناب دیو سہائم صاحب, چنئی کے رہنے والے, بنگلور کو منتقل ہو گئے ہیں, بہت زبردست کام کیا ہے. ان کا ایک فورم ہے وہ سٹیزنس کمیشن فار الیکشنز, اس میں انہوں نے بہت بیٹلز لڑی ہیں کورٹس میں وغیرہ. پھر ہمارے فارمر ایڈوکیٹ جنرل آف کرناٹکا پروفیسر روی ورما صاحب تھے, اور ساتھ ہی پروفیسر واسوی میڈم جو ہیں ایک بہترین سوشل اینتھروپولوجسٹ, اور ڈاکٹر بلگامی محمد سعد جو جماعت اسلامی ہند کرناٹک کے امیر ہیں. ان ساروں نے اس میں حصہ لیا, اور آڈینس میں کئی آئی ایس آفیسرز, جرنلسٹ, ڈاکٹرز, لائرز, سب قسم کے لوگ تھے. بہت بہترین آج پروگرام ہوا. الحمدللہ ہم اس سے کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کی جمہوریت اسٹرانگ ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے